أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال سبحانه تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو دین کی بات کو اللہ نے سننے کے لیے جمع فرمایا. دین کی بات کا سننا بھی عبادت ہے، دین کی بات کا سنانا بھی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے وہ بندے پسند ہے اور وہ بندیاں پسند ہیں جو آپس میں بیٹھ کر اللہ کی محبت کی باتیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے کرے، اللہ کی بڑائی کے، اللہ کے یقین کے. اللہ فرماتے قرآن کریم میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپس میں بیٹھ کر دین کی باتوں کی یاد دہانی کیا کرو، کہ دین کی باتوں کی یاد دہانی کرنا اور دین کی باتوں کی یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. ایمان والے مردوں کو بھی نفع ہوتا ہے، ایمان والی عورتوں کو بھی نفع ہوتا ہے. اور نفع جو ہوگا وہ دل میں ہوگا. جب دل میں نفع ہوگا تو بدن کے سارے اعضاء پر اس کا اثر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا، بلکہ اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا، کہ جب دل بدل جاتے ہیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے انسان کے باڈی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. الا ان فی الجسد لمضغہ فإن صلحت صلح الجسد كله. اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح سالم ہوتا ہے، پوری باڈی تندرست ہوتی ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، تو پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو، وہ انسان کا دل ہے. جب دل بن جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء بن جاتے ہیں. آج دنیا میں حالات کیوں ہیں؟ دنیا میں حالات کے آنے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ کہ اعمال کی کمزوری ہے. کہ اعمال کی کمزوری کیوں ہے؟ کہ ایمان کی کمزوری ہے. اور ایمان کی کمزوری کیوں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے یقین کے بنانے کی محنت نہیں ہو رہی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین بنانے کی اور اللہ سے تعلق بنانے کی محنت ہوگی تو ایمان مضبوط بنے گا، اور ایمان مضبوط بنے گا تو اللہ تعالیٰ اعمال کو مضبوط بنائیں گے. ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور جب ایمان مضبوط بنے گا، اعمال مضبوط بنیں گے تو پروردگار عالم بدن سے نکلنے والے جتنے بھی اعمال ہوں گے ان اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ دنیا میں حالات کو ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے حالات کو اعمال سے جوڑا ہے اور اعمال کو ایمان سے جوڑا ہے، اور ایمان کے پیچھے محنت ہے، یقین کو ٹھیک کرنے کی محنت ہے، اللہ سے ڈرنے کی محنت ہے، اللہ کی محبت کے دل میں لانے کی محنت ہے.
درخت کے اندر درخت سوکھ جاوے تو درخت کو اگر ہرا بھرا کرنا ہو تو درخت کے پتوں میں پانی نہیں ڈالا جاتا، بلکہ درخت کی جڑ میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ جب درخت کی جڑ میں پانی ڈالا جائے گا تو درخت کی جڑ میں جب پانی پہنچے گا وہ درخت کا ایمان ہے۔ اللہ نے کلام پاک کے ایمان کی مثال جو دی گئی وہ درخت سے دی ہے، کمثل طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی جڑ جو ہوتی ہے وہ زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہے۔ تو اصل جو کہ محنت ہے وہ دل کی محنت ہے۔ جب جڑ کے اندر پانی ڈالا جائے گا تو درخت ہرا بھرا ہو جائے گا، درخت کے پتے بھی ہرے ہو جائیں گے، درخت کی ڈالیاں بھی ہری بھری ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھل بھی دے گا، پھول بھی دے گا، متاعا لکم ولانعامکم، انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے زندگی کا سامان درخت بنے گا۔ یہ سب سے جو بڑی بنیادی بات ہے کہ ہمارے دلوں پر محنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں پر محنت فرمائی، صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا اور دنیا کی فکر کو نکالا، اور اللہ سے ہونے کو اتنا بھرا اور آخرت سے ہونے کو اتنا بھرا کہ پورا صحابہ کا مجمع اللہ سے لینے والا بن گیا تھا اور پورا صحابہ کا مجمع آخرت والا بن چکا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں انما ہممنا الآخرہ، کہ ہماری بنیاد آخرت ہے، ہمارے عزائم آخرت ہے، لیست ہممنا الدنیا، ہماری بنیاد دنیا نہیں ہے بلکہ ہماری سوچ بھی آخرت ہے، ہماری زندگی میں آخرت کی فکر آوے، ہماری بچے فکر آخرت کرنے والے بنے اور پوری دنیا کی انسانیت زندگی اس طریقے پر گزارے کہ سامنے آخرت ہو۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کلام اللہ کی آیت کو تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ پاک اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، ایمان کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، جب دل میں ایمان داخل ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہے؟ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہوتا ہے اور اسلام کا نور جب دل میں داخل ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جب ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی 3 علامتیں ہیں۔ سبلی پہلی بات بتائی، التجافی عن دار الغرور، انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، مرد دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں اور عورتیں دنیا سے بے رغبت ہو جاتی ہیں، ان کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی محبت، سونا و چاندی کی محبت، سونا و چاندی کے زیورات کی محبت، گھروں کے فرنیچروں کی محبت اور آج کل کے قسم قسم کے بناوٹی کپڑوں کی محبت دلوں سے نکل کر آخرت کا فکر پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف ہمارا دل جھک جاوے، دل میں آخرت کا فکر پیدا ہو جاوے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے قبر میں جانا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، ان عمرہ فیما افناہ، اے میری پیاری بندی، میں نے تجھے بچپنا دیا، میں نے تجھے جوانی دی، تجھے بڑھاپا دیا، پوری زندگی تجھے میں نے دی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں لگایا، اپنا بچپنا کہاں لگایا، اپنی جوانی کو تو نے کہاں خرچ کیا، اپنے بڑھاپے کو کہاں لگایا؟ کیا منمانی میں لگایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی کا مقصد بنایا، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی سنتوں میں ڈالا اور اللہ کے حکموں کی پابندی کی، یا منمانی، نفسانیت والی، خواہشات والی، اپنے دل کے چونچلوں کو پورا کرنے والی زندگی کو پورا کیا؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو قبر کے جو 3 سوال ہیں اور میدان محشر کے 4 سوال ہیں، جب تک ان 4 سوالوں کے اور قبر کے 3 سوالوں کے جوابات نہیں دیے جائیں گے تب تک میرا اور آپ کا آگے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ قبر کے جو 3 سوال ہیں، اللہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے، ہم نے دنیا میں کس کی بندگی کی ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا کہ نہیں پہچانا، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا یا ہمارا یقین مخلوق پر تھا، ہمارے دل میں یہ بات تھی میرا شوہر ہوتا ہے تو میں کھانا کھاتی ہوں، میرا جوان بیٹا ہے تو میں کھانا کھاتی ہوں، میرے گھر میں جو کچھ بھی ہے میرے شوہر کی برکت ہے اور میرے لڑکے کی برکت ہے۔ یقیناً آپ کے گھر میں آپ کے شوہر نے کمایا ہے، آپ کے جوان بیٹے نے کمایا ہے، لیکن آپ کے شوہر کو کمانے کی طاقت کس نے دی؟ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ کمانے کی طاقت کس نے دی؟
کاروبار کے سوچنے کی طاقت کس نے دی؟ جاب پر جانے کے لیے پیروں میں چلنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو روزی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ اسباب کبھی شوہر کو بناتا ہے، اسباب کبھی باپ کو بناتا ہے، اسباب کبھی جوان بیٹے کو بناتا ہے، لیکن روزی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا دلوں کا یقین یہ بن جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتی ہیں، کہ نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رمضان کا روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، نفل روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ میں جتنی عبادات کرتی ہوں اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے راستے میں نکل کر اعمال کی پابندی کرنا، گھروں میں تعلیم کے حلقے لگانا، گھروں میں نماز کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنا، اللہ کے ذکر کی پابندی کرنا، صدقہ خیرات کرنا، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا، شوہر کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ، مسلمان بہنوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال جتنا میں کرتی ہوں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں۔ میری عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میری نماز، و محیای و مماتی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اکیلی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کی ذات تو بالکل بے نیاز ہے۔ لم یلد، اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، نہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کے برابر دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہو السمیع البصیر، اللہ تو سب کچھ سنتا ہے، سب چیزوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی تمام مخلوقات کی آواز کو ایک ہی وقت میں سنتا ہے۔ انگریزی بولتا ہو، گجراتی بولتا ہو، اردو بولتا ہو، پرندے بولتے ہو، دنیا کے تمام انسانوں کی زبانیں الگ الگ، جانوروں کی الگ الگ، پرندوں کی الگ الگ، درندوں کی الگ الگ، سمندر میں رہنے والے جانوروں کی زبان الگ، ہر ایک اپنی فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرے۔ میرا اللہ اتنی بڑی طاقت والا ہے، ان تمام کی فریاد کو ایک ہی وقت میں سنتا بھی ہے اور ایک ہی وقت میں ان تمام کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ یہ دل میں یقین کو بٹھانا ہے کہ اللہ کی سب کچھ دیتا ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ ہمارے دل کی گہرائی میں اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، اور قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا، اے میری بندی بتا تجھے دنیا میں پالنے والا کون تھا؟ تیرا اللہ کیا؟ تعارف کر، تیری اللہ کی ذات بتا، تیرے اللہ کی صفات بتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کون تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی جسے محنت کر کے اپنے ایمان کو ٹھیک کیا تھا اور اپنے عمل کو ٹھیک کیا تھا، اپنے زبان کے بول کو ٹھیک کیا تھا، وہ فوراً کہے گی میرا پالنے والا تو پروردگار عالم ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر، قرآن کریم کی بلکہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ ہے، ان کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اس آیت کی تفسیر میں بات لکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تو اپنے بندوں کو روزی کیسے دیتا ہے؟ حالانکہ نبیوں کا یقین ہوتا ہے کہ روزی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، نبیوں کو شک نہیں ہوتا، نبیوں کا ایمان کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو لوگوں میں گھوم پھر کر لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ لیکن طریقہ پوچھ رہے تھے، اللہ آپ اپنے بندوں کو روزی کیسے کھلاتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کوڑا ہے، اس چٹان پر تمہاری لکڑی کو مارو، جیسے کہ عصا کو چٹان پر مارا، تین چٹانیں اوپر سے اتر گئی اور ٹکڑا ہوا، اس میں دیکھا ایک معمولی سا کیڑا
اندر پتھروں کے درمیان ہے، پتھروں کے درمیان ہے اور سبز ہرا پتا کھا رہا ہے اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے برابر دیکھ رہا ہے اور مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ وَيَغْرِفُ مکانی، اور میری جگہ کو بھی جانتا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، اور میری بات کو بھی سنتا ہے اور میری ضرورت پروردگار عالم 7 آسمانوں پر پوری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمندری مخلوق کو، پتھروں میں رہنے والی مخلوق کو اللہ روزی دیتا ہے۔ اس سے میری بہنوں ہمارے دلوں میں یقین پیدا کرنا کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دل کا محور بن جائے، ہمارے دل کی ٹھنڈک بن جائے۔ لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ یہ ظاہر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے، اللہ کی قسم ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بن جاتا ہے۔ ایک کلمہ زبان پر نہ ہو بلکہ کلمہ دل میں اترے۔ کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، قالت الاغراب آمنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہم نے ایمان قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، نبی جی ان کو بتا دو تم نے ایمان قبول نہیں کیا ہے بلکہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی تم نے زبان سے کلمے کا اقرار کیا ہے، زبان سے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کلمے کے داخل ہونے کی علامت کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ تمہاری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اور اللہ کے رسول کی زندگی کے سامنے تمہاری زندگیاں سیلنڈر ہو جائے، تم اللہ کے حکموں کے تابع ہو جاؤ، تم اللہ کے نبی کے طریقوں کے تابع ہو جاؤ، تو قبر کا سب سے پہلا سوال ایمان کا ہے، قبر کا سب سے پہلا سوال توحید کا ہے۔ مَن رَبُّکَ، تیرا پالنے والا کون تھا؟ پھر اللہ پوچھے گا وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام کو اللہ نے پسند کر کے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو، ایک ہی راستہ سیدھا اسلام کی طرف جاتا ہے۔ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والا راستہ ہے، محمد الرسول اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ یہ ظاہر ہوتا ہے، عبادات میں ظاہر ہوتا ہے، معاشرت میں ظاہر ہوتا ہے، رہن سہن میں ظاہر ہوتا ہے، ہمارے اخلاق میں ظاہر ہوتا ہے، ہمارے معاملات میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے غلام ہے، اللہ کے نبی کی عاشقہ ہیں، حضور سے محبت کرنے والی بندی ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کا نمونہ دنیا کی عورتوں کو نہیں بنایا، یورپ کے کلچر کو اپنے گھروں میں داخل نہیں کیا اور یورپ کا کیریکٹر اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا۔ مغرب کی عورتیں آج کپڑوں کے بغیر آ چکی ہے۔ ارے میری بہنوں، نمونہ کس کو بناؤ؟ میرے نبی کی بیٹیوں کو نمونہ بناؤ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، ام کلثوم اور نبی کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا کو نمونہ بناؤ۔ میرے نبی کی بیویاں یہ نمونہ ہیں، خدیجہ نمونہ ہیں، حضرت عائشہ اس امت کی ماں یہ مستورات کے نمونہ ہیں، حفصہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت سودا اور صفیہ اور ازواج مطہرات کی مشہور عورتیں، حضرت خنسہ صحابیات ہیں، حضرت خنسہ بھی ہیں، حضرت سودا بھی ہیں، حضرت سمیہ بھی ہیں، حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، فرعون کی باندی حضرت ماسطہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ یہ دنیا کی مشہور ترین اللہ کی نیک بندیاں دنیا میں گزری ہیں، ہم ان کو نمونہ بناویں، ہم ان کو آئیڈیل
آئیڈیل بناوے محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے دل کی آواز بن جائے، ہمارے دل کی ضمیر بن جائے۔ یہ کلمہ جب دل میں اترے گا زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی عمل پر پڑے گی، اللہ کے سامنے جھکنا آسان ہو جائے گا۔ آج میری بہنوں، ہم نماز میں تو اسلام پر ہیں، شادی ہماری اسلام پر نہیں ہے، ہمارے بچے اسلام پر نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں اسلام پر نہیں ہیں، آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں اور آدھا دین غیروں کا فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں یہودیوں کے طریقے ہیں، ہمارے گھر میں نصارہ کے طریقے ہیں۔ یہودی اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کبھی بھی یہودی اور نصارہ کبھی ایمان والوں سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ خود ایمان والا اپنے مذہب کو چھوڑ کر یہودی بن جاوے یا نصرانی بن جاوے۔ اس سے میری بہنوں، ہم کلمے کو زندگی میں داخل کرے محمد الرسول اللہ، ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاوے، ہمارا کھانا اسلام کے مطابق، ہمارا سونا اسلام کے مطابق، ہمارے گھر کی منگنیاں اسلام کے مطابق، ہمارے گھروں کی شادیاں اسلام کے مطابق، ہمارے بچوں کا لباس اور ہمارا لباس اسلام کی شریعت اور سنت کے مطابق، ہمارے بچوں کی دینی تربیت اسلام کے مطابق۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والی عورتوں مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کریم کے بعد حصے پر تو تمہارا ایمان ہے اور قرآن کریم کے بعد حصوں پر تمہارا انکار ہے۔ عبادات میں حضور کی زندگی ہے اور معاشرت میں غیروں کی زندگی ہے۔ عبادات میں اللہ کے نبی کو فالو کر رہے ہیں، معاملات میں یہودیوں کی زندگی کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک کیسا قافلہ ہے اور ایک کیسا دین ہے۔ ایمان جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی عمل والی بن جاتی ہے۔ میری بہنوں، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز ایمان کو مضبوط کرنا قبر کا پہلا سوال ہے، قبر کا دوسرا سوال ہے اور قبر کا تیسرا سوال ہے تمہارا دین کیا، تمہارا رب کون، تمہارے نبی کون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہم نے گزاری ہوگی، اللہ کے نبی کے طریقوں کو سنت پر عمل کیا ہوگا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہماری انفرادی زندگی سنت والی بنے، ہماری اجتماعی زندگی نصرت والی بنے، ہم اجتماعی زندگی میں اللہ کے دین کی مدد کرے، آنے والی جماعتوں کی نصرت کرے، دین کے اعتبار سے اپنے شوہر کی مدد کرے، اپنے بچوں کے دین کے کام میں تعاون کرے، ہم دین کی مددگار بنے اور ہماری انفرادی زندگی محمد الرسول اللہ ہو، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا سونا کھانا پینا، ہمارا بدن کا لباس ڈھیلا ڈالا، ہماری گھروں کی شادیاں، ہمارے گھروں کے بچوں کی شادیوں کے ولیمے، ہمارے بچوں کی منگنیاں اور ہمارا گھروں کا طور و طریق محمد الرسول اللہ ہو۔ قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہماری زبان سے نکلے گا جب ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کیا ہوگا، اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارا ہوگا، تو اللہ ہماری زبان پر حق بات نکلوائے گا۔ اس سے میری بہنوں، یہ ہمارے قبر کے 3 سوالوں کے جوابات کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ قیام کا نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی میں رہ کر قبر کے 3 سوالوں کے جوابات کی تیاری کرنی ہے اور میدان محشر کے 4 سوالوں کے جوابات کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ پوچھے گا ان عمرگی فیما افناہ، اے میری بندی تو نے اپنی زندگی کو کہاں لگایا؟ یہ زندگی کی قیمتی سال 90 سال ہیں، 70 سال ہیں، 80 سال ہیں، 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، ہر ایک کی عمر الگ الگ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں 70 اور 60 کے درمیان ہیں۔ وقلیل ما تجاوز عن ذلک، بہت ہی کم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندیاں ہیں جو 70 سے اوپر جا رہے ہیں۔ اگر بڑھاپا ہے، زندگی تکلیف میں آ جاتی ہے، اولاد اگر نافرمان ہے، ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر سی اور شارٹ زندگی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرے جن اعمالوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا قرب ملے، اللہ کی محبت ملے، ہماری زندگی کے اندر پردے کی پابندی آ جائے۔ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے،
اعمال میں سب سے بڑا عمل کون سا؟ سب سے بڑا عمل عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے یہ نماز کا عمل ہے، پردے کا عمل مستورات کے لیے ہے۔ ہماری زندگی میں نماز کی پابندی آوے، ہمارے بچے نماز کے پابند بنے، ہمارے گھر کے مرد، گھر کے جوان لڑکے مسجدوں کے کھوٹے بنے، فجر کی نماز ہمارے بچے گھروں میں نہ پڑھے۔ میرے نبی نے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ جنت کی اور نور تام کی جو راتوں کے اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں آتے ہیں۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ جب ماں دیندار ہو جاتی ہیں تو اولاد مسجدوں میں نماز پڑھتی ہیں۔ ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، بیوی کی نیکی کا اثر شوہر پر پڑتا ہے، بہن کی نیکی کا اثر بھائی پر پڑتا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا، وقودھا الناس والحجارہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ۔ ہماری اولادیں دیندار بنے، ہماری اولادیں اللہ کو پہچاننے والی بنے، ہماری اولادیں اللہ کے نبی کے طریقوں پر عمل کرنے والی بنے، ان کی زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھل لگی ہو، ان کے لباس، ان کے بال، ان کی داڑھی اللہ کے نبی کے مشابہ ہو، ان کی زندگی کو دیکھ کر سورج بھی شرما جاوے اور چاند بھی یوں کہیں اے نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ ہمارا جوان بیٹا جب بازار میں سنتوں کے ساتھ چل رہا ہو، بازار کی ایک ایک چیز نظریں اٹھا کے کہہ رہی ہو یہ کون نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ کون عاشق غلام یہ کون عاشق رسول جا رہا ہے۔ ارے میری بہنوں، ماں کے تقوی کا اثر اولاد پر پڑے گا۔ آج ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ایک خواہشات والا ماحول بن چکا ہے، ہر ایک کی الگ الگ خواہش ہے، خواہش کے تو سمندر ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہش پوری کرنے کی جگہ میرے اللہ نے جنت بنائی ہے، جنت میں اللہ ہر ایک کی خواہش کو پوری کرے گا۔ دنیا حالات کی جگہ ہے، دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے۔ یا ذمہ داریاں پوری کی جائے گی، اللہ کے حکموں کی ذمہ داری، اللہ کے نبی کے طریقوں کی ذمہ داری، دین کی محنت کی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ اسے علماء نے لکھا ہے اتنا ایمان بناؤ محنت کر کے جو ہمیں اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اور رات کے اندھیروں میں اللہ کی نافرمانی سے بچاوے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلاوے۔ اتنا ایمان بنانا ہر مرد پر بھی فرض ہے، ہر عورت پر بھی فرض ہے، جو اللہ کے حکموں کو ہر حال میں پورا کرنے والا بناوے۔ ہر حال میں خدا کا حکم، شادی آزادی کا دین ہوتا ہے، موت غمی کا دین ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں خدا کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، ہماری معاشرت میں اللہ کا دین ہو۔ دین تو 5 شعبوں کا نام ہے، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات۔ یہ 5 شعبوں کا نام دین ہے۔ یہ پانچوں کے پانچوں شعبوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ میری جوانی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، میرا پردہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کی بیویوں کے مطابق ہو۔ میں پردہ کبھی بے پردہ باہر نہیں نکل سکتی۔ آج ہماری مستورات ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے عمل اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ جب گھر میں بیٹے کی شادی ہو یا رشتہ دار کی شادی ہو، ہمارے شہر احمد آباد میں نامعلوم کتنی جگہ پر شادی کے فنکشن کے ہال ہوتے ہیں، کھانے کے لیے بڑے بڑے ہالوں میں جاتے ہیں، ہماری مستورات بن سور کے جاتی ہے۔ اللہ کی لعنت ہے، آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے، زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اللہ اپنی رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ عورت کو بننا سورنا اپنے شوہر کے لیے ہے، اپنے گھر کی 4 دیواری میں ہے، اپنے گھر کے اندر کے کمرے میں اپنے شوہر کے سامنے بن سکتی ہے، سور سکتی ہیں۔ دنیا کے مردوں کو دکھانے کے لیے اور دنیا کی عورتوں کو دکھانے کے لیے بننا اور سورنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ خوشبو لگانا، اسپرے لگانا جن سے خوشبو پھیل لگی ہو، شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ میری بہنوں، جب ایمان کمزور بنے گا تو زندگی میں آزادی آئے گی، زندگی میں پابندی نہیں آئے گی۔ شریعت نے پردے کو فرض کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ، یہ اللہ کے نبی کی دونوں بیویاں ہیں۔ ایک صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ ہے، عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ ہے۔
عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ منورہ کے نابینا اندھے صحابی ہیں جو آنکھوں سے نابینا تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی کی دونوں بیویاں سامنے دروازے پر کھڑی تھی اور ان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ، حفصہ تم دونوں پردہ کرو۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو آنکھوں سے نابینا ہیں، ان کو تو آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، وہ ہم کو کہاں دیکھتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ تم کو نہیں دیکھتے، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، تمہاری آنکھیں غیر محرم کو دیکھ رہی ہیں۔ میرے نبی نے اپنی دونوں بیویوں کو ڈانٹا اور یہ تاکید فرمائی کہ مسلمان عورت غیر محرم کی طرف دیکھ نہیں سکتی، بغیر ضرورت کے بات نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تمہاری جیسی دنیا میں کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی، تمہارا تقوی اعلیٰ، تمہاری عبادت اعلیٰ، تمہاری پرہیزگاری کا مقام کتنا اونچا، تمہاری نمازیں کتنی اونچی، تمہارے رمضان کے روزے، نفلی روزے اللہ کے قرب والے۔ تب اللہ یوں کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تمہارے گھروں کے کمروں کے آگے کوئی غیر محرم آواز لگاوے تو اس کا جواب تم بالکل نرمی سے مت دو، فلا تخضعن بالقول، لپک لپک کر اور میٹھی میٹھی بات کر کے جواب مت دو، بلکہ تھوڑی صاف صاف بات بتا دو، وہ اس طرح جواب دو کہ دوبارہ مرد کو پوچھنے کی ہمت نہ پڑے۔ اللہ یوں فرمانا چاہتا ہے ہو سکتا ہے تمہاری آواز کے نرم ہونے کی وجہ سے مرد کے دل میں تمہارے بارے میں بیماری پیدا نہ ہو جائے، حالانکہ تو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، دنیا کی پاک ترین عورتیں ہیں۔ جب اللہ ان کو کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے پوری دنیا کی خواتین کو اللہ بتاتا ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور نمونہ تم کو کس کو بنانا ہے، آئیڈیل تم کو کس کو بنانا ہے۔ اس سے میری بہنوں ہر حال میں پردے کی پابندی کرو، گھروں میں بھی پردہ کرو، گھر کے باہر بھی پردہ کرو، چچا کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے، خالہ کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے، ماموں کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے، جیڑ سے بھی پردہ ہے، دیور سے بھی پردہ ہے۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا الحم الموت، کہ دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے، کہ دیور سے پردہ سب سے زیادہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ دیور ہمیشہ گھر میں ہی رہتا ہے، اپنی بھابھی کے ساتھ اس کا وقت گھر میں گزرتا ہے۔ تو شریعت نے جہاں بگاڑ آتا ہے، بگاڑ سے بچنے کے لیے شریعت پابندی لگائی۔ اس سے میری بہنوں پردے کی پابندی کرو، پردے کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین قرآن کریم کی وحی کو لے کر ہمیشہ آتے تھے۔ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی وحی کو لے کر 23 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ جب بھی میرے آقا کے پاس آتے تھے واپس جاتے وقت اجازت لیتے تھے۔ ایک بار جب میرے نبی گھر پر موجود تھے، جبرائیل امین آئے قرآن کریم کی وحی کو لے کر اور تھوڑی دیر کے بعد بغیر کہے واپس چلے گئے۔ جبرائیل کہے بغیر اللہ کے نبی کو اجازت لیے بغیر چلے گئے۔ جب دوبارہ جبرائیل کا آنا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کیا بات تھی، تم ہمیشہ جب بھی میرے پاس آتے ہو قرآن کریم کی وحی کو لے کر واپس جاتے وقت مجھ سے اجازت لیتے ہو، اس مرتبہ تم نے مجھے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی خدیجہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خدیجہ کی سر کا دوپٹہ تھوڑا سا لڑک گیا اور ان کے سر کے بال نظر آئے۔ جہاں عورت کے بال ہوتے ہیں وہاں فرشتہ گھر میں نہیں، وہاں فرشتہ نہیں ہو سکتا، وہاں میں حاضر ہو نہیں سکتا۔ نبی کا گھر ہے اور نبی کی بیوی خدیجہ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت سے سلام آیا ہے۔ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ دین کے کام میں مدد کرنے والی، دین کے کام میں تعاون کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں۔ اتنی بڑی دیندار ترین عورت، نیک عورت کے صرف بال کے دکھنے کی وجہ سے اور دوپٹے کے ذرا لڑکنے کی وجہ سے جبرائیل جیسا فرشتہ گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ ارے میری بہنوں ہمارے گھر میں کیا کیا تصویریں ہیں، ہمارے گھر میں ہماری بچیوں کے کپڑے، ہمارے سر کے بال بالکل صاف نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی شرم نہیں، ہمارا گھر شیطانوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس اللہ کے واسطے کل قیامت کے دن سوال ہوگا میدان محشر میں ان عمری فیما فناہو، اپنی زندگی کو تم نے کہاں لگایا۔
اس سے میری بہنوں اپنی دنیاوی زندگی کو اگر پاک بنانا ہو اور خوشگوار زندگی بنانی ہو، جنت والا گھر بنانا ہو، اللہ قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن، اگر ہماری زندگی میں ایمان ہوگا، ہماری زندگی میں نیک عمل ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، تمہارے گھر میں جنت کا نمونہ بنائیں گے، تمہارے دلوں میں سکون اتاریں گے، شوہر بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی شوہر سے محبت کرے گی، اور ہماری اولادیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی۔ اس سے میری بہنوں اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو، جیسے ہی اذان ہو جاوے، بلکہ عورتیں تو اذان کی بھی پابند نہیں ہیں، نماز کے اوقات کی پابند ہیں، جیسے کہ ظہر کا وقت شروع ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا، ہمارے گھر میں تقویم نماز کے لگی ہوئی ہو، ہمیں پتہ ہو وقت کب شروع ہوتا ہے، وقت کب ختم ہوتا ہے، صبح صادق کتنے بجے ہیں، غروب آفتاب کتنے بجے ہیں، تہجد کا وقت کتنے بجے ختم ہوتا ہے۔ ہماری مستورات جب گھروں میں تقویم پڑے گی، جیسے کہ نماز کا وقت شروع ہو جائے فوراً ہم اچھی طریقے پر وضو کریں، سنتوں کی مستحبات کی فرائض کی رعایت کر کے وضو کریں، اور وضو کر کے نماز گھر کے اندر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھے جہاں کسی مرد کا گزر نہ ہو، بے پردگی کا احتمال نہ ہو، اور اللہ کے سامنے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نمازیں پڑھے۔ گھر میں ساری عورتیں ایک ہی وقت میں نماز پڑھے، جماعت کے بغیر نماز پڑھے، لیکن ایک ہی وقت میں پڑھے۔ آج ایک نماز ظہر کی 2 بجے ہو رہی ہے، کوئی 2:30 بجے پڑھ رہا ہے، کوئی 3:30 بجے نماز پڑھ رہی ہے، تو گھر میں نماز کا ماحول نہیں بنے گا۔ ایک ہی وقت میں گھر میں مصلی بچھیں گے، بغیر جماعت کی انفرادی عورتیں سب نماز پڑھے گی، تو بچے سمجھیں گے ظہر کا وقت ہو چکا ہے، ابھی امی نماز پڑھے گی، ابھی چچی نماز پڑھے گی، ابھی خالہ و دادی نماز پڑھے گی، ابھی گھر کی مستورات نماز پڑھے گی، تو بچوں کو نماز کے اوقات یاد ہو جائیں گے اور ہمارے بچوں پر اثر پڑے گا۔ اس سے میرے بہنوں ہمارا گھر جنت اسی وقت بنے گا، ہمارے گھر میں اعمالی ایمانی ماحول بنے، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، اللہ کے ذکر کی پابندی، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، کعبہ کی طرف دے کر تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے، یا اللہ میں کتنی گنہگار ہوں، میں نے دین میں یہ گناہ کیا، رات میں نے یہ گناہ کیا، اپنے گناہوں کا استحضار کر کر کے زبان سے استغفار ہوگا، دل میں ندامت ہوگی، پروردگار عالم استغفار کی برکت سے اللہ بڑے بڑے مسئلے کو حل کرے گا، اللہ ہر غم سے نجات دے گا، اللہ ہر مشکل سے بچائے گا۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جس نے استغفار کی پابندی کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من ذنب واتوب الیہ، ایک یہ استغفار ہے، دوسرا استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر اتنا بھی نہ آتا ہو تو زبان پر استغفار استغفر اللہ یہ پڑھتی رہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتی رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرد عورت استغفار کی پابندی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، ہر مشکل سے نکالے گا۔ پروردگار عالم ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کہ کبھی مرد نے گمان نہ کیا ہوگا، کبھی عورت نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ استغفار کی برکت سے اللہ بڑے بڑے مسئلے حل کرے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا جب تک میری امت استغفار کرتی رہے گی، زمین پر کبھی اللہ کا عذاب کبھی نہیں آئے گا۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب میرے بندے میری بندیاں استغفار کرتی رہے گی، اور میری بہنوں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی بھی پابندی کرے، روزانہ آدھا پارہ ایک پارہ بالکل استحضار کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے کہ اللہ کا کلام پر رگی ہو، سورہ یاسین کی پابندی ہو رہی ہو، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی الف لام میم سجدہ، اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ 4 صورتیں یہ اللہ کے نبی سے منقول ہیں، باقی سارے بزرگوں کے وظائف ہیں۔ ان 4 صورتوں کی پابندی کرے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ آج ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جگہ پر گھر گھر میں موبائل بج رہا ہے، سیریلیں دیکھی جا رہی ہیں، بچے گیمیں کھیل لگے ہیں، ہمارے گھر میں نامعلوم کیا
کیا خرافات ہو رہے ہیں یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جب گھر کی عورتوں کی زندگی میں دین ہوگا تو گھر کی عورتوں کی زندگی کی برکت سے اولاد کی زندگی میں دین آئے گا۔ ہمارے بچے نماز کے پابند بنیں گے، ہمارے بچے قرآن کریم کی تلاوت کے پابند بنیں گے۔ ان سارے کے سارے اعمال کو اپنے گھروں میں لانے کے لیے ایک گھروں کی محنت ہے کہ اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرے۔ اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ گھروں میں تعلیم ہو رہی وہ فضائل اعمال کی، فضائل صدقات کی، جن میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اللہ کے نبی کی عورتوں کی زندگیاں ہیں، ازواج مطہرات کی زندگیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے واقعات ہیں، صحابہ اور صحابیات کی قربانی کے واقعات ہیں، نماز کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، اللہ کے ذکر پر پڑھنے پر کیا ملے گا، اللہ کے راستے کے نکلنے پر کیا ملے گا۔ مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کا علاج ہے کہ مسلمانوں آج جو کمزور ہیں اس کمزوری کو دور کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، امت کو بھلائی کا حکم کرنا، امت کو برائیوں سے روکنا۔ فضائل صدقات عجیب کتاب ہے، اس میں اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر کیا ملے گا۔ تمہارے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا، اللہ کے راستے میں مدد کرنا، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا۔ صلہ رحمی پر کیا فضیلت ہے، قطع رحمی پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدیں ہیں، اور اللہ والوں کے واقعات، بزرگوں کے واقعات، موت کی زندگی اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان تمام باتوں کو اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے سامنے اور ہمارے گھر میں اس کتاب کو اہتمام کے ساتھ پڑھا گیا، مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، ہمارے بچوں میں اللہ کا دین آئے گا، ہمارے بچے دین کے داعی بنیں گے اور ہمارے بچے عابد بنیں گے، ہمارے بچوں کی زندگی میں عمل آئے گا، اور اعمال کی تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہو۔ موٹے موٹے 6 صفات، کبھی ماں بولے، کبھی شوہر بولے، کبھی باپ بولے، کبھی ہمارا جوان لڑکا بولے۔ 6 صفات کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہوں گے تو ہمارے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے گھروں کی تعلیم کی برکت سے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا، ہمارے گھر کے بچے دین کے داعی بنیں گے۔ اور میری بہنوں، یہ تو قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھر میں ہو، فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے گھر میں ہو۔ جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہ نبی کی عورتوں کو کہا گیا اپنے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کا مذاکرہ کرو، قرآن کریم کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتوں کے گھر میں تذکرے کرو، اسے گھروں کا ماحول دینداری والا بنے گا۔ ہمارے بچے خواہشات سے نکل کر حکم والی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اور میری بہنوں، گھروں کی تعلیم اگر نہ ہوئی، مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے اگر ہم نے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے، فضائل کی باتیں ہمارے گھروں میں نہ سنی گئی، نہ سنائی گئی، تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہمارے بچے آوارہ بن جائیں گے، ہماری بچیاں پردوں سے باہر آ جائے گی۔ آج دنیا میں سب کچھ یہ ہو رہا ہے، کام کرنے والی عورتوں کے بچے بھی اور دیندار گھرانوں کے لڑکے بھی ان کے ماں باپ کے کہنے پر نہیں ہیں، ان کی بیٹیاں سر سے دوپٹے اتار چکی ہیں۔ کیوں؟ عبادت کا ماحول تو ہے لیکن گھروں میں تعلیم کا ماحول نہیں ہے۔ گھروں کی تعلیم کی برکت سے لاکھوں انسانوں کی زندگی پلٹی ہے، ہزاروں بچیاں پردے کی پابند بنی ہیں اور ہزاروں بچے میرے نبی کے عاشق بنے ہیں اور اللہ کے حکموں کے پابند بنے ہیں۔ اس سے میری بہنوں، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کرو اور اپنے گھروں کی تعلیم کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرو۔ ہمارے محلے میں ہفتے میں 1 مرتبہ تعلیم ہوتی ہے، جہاں تعلیم، استقبال اور اس کے علاوہ 6 صفات کے مذاکرے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کی مستورات پابندی سے وہاں پہنچے اور نئی نئی عورتوں کو لے کر جاوے۔ جب ایک عورت 1 مرتبہ تعلیم کے حلقے میں آ گئی
اور نہ معلوم اس کی زندگی میں کوئی بات لگ گئی اس کی نسل دیندار بن جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے عورت کا رخ جس چیز کی طرف جاتا ہے وہ تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ عورت کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، تمام گھر کے پلنے والے بچے دیندار بنتے ہیں۔ خدا نہ کرے عورت کا دل کا رخ نفسانیت کی طرف اور خواہشات کی طرف ہو گیا، ہمارے گھر کے سارے بچے ویران ہو جائیں گے۔ اس سے میری بہنوں گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرو، ہفتہ واری تعلیم کی پابندی کرو، یہ تو ہمارے گھروں کے کام ہیں۔ پردے کی پابندی، تسبیحات کی پابندی، اور گھر میں جب بھی ہم جھاڑو لگاوے، ہم جب بھی برتن مانجے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھر میں برتن مانجے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھر میں کھانا پکاوے۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ذاکرانہ ہو، ہماری زبان اللہ کی ذکر میں جاری ساری ہو۔ اور میری بہنوں یہ تو گھروں کی محنت ہے، اور ایک باہر کی محنت ہے کہ ہمارے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے۔ ابھی ہمارا اجتماع 15، 16، 17 کو ہمارا شہر احمد آباد سرکھیج کا اجتماع ہے، ہمارے بڑے بڑے اکابر تشریف لائیں گے، وہ اللہ کے دین کی باتیں ہوگی، وہاں سے جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی چلے کی روانہ ہوگی۔ ارے میری بہنوں اپنی اولادوں کی دنیا تو تم کتنی فکر کرتے ہو، ہماری اولاد دیندار بنے، ہماری اولاد اللہ کو پہچاننے والی بنے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلے اور ان کے دل میں دین کے مٹنے کا درد آوے۔ اس کے لیے اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ نوجوان صحابہ اللہ کے راستے میں گئے اور اپنی قبروں کو بنائی۔ ماں نے اپنے بیٹوں کو روانہ کیا، اور بہنوں نے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا، اور بیویوں نے اپنے شوہر کو روانہ کیا۔ 10,000 صحابہ کرام آپ کو مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں اور مکہ کا قبرستان جنت المعلا میں ملیں گے۔ باقی صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کے حج کے موقع پر تو 1,24,000 صحابہ کرام تھے، اس سے بھی زیادہ بہت سارے صحابہ کرام بدر میں احد میں شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی صحابہ کی جماعت کہاں ہے؟ اللہ کے دین کے کلمے کو لے کر دنیا میں چلتے چلتے اپنی قبریں چائنا میں بنائی، افریقہ میں بنائی، الجزائر میں، فرانس میں، ملک شام میں اور جارڈن میں اپنی قبریں بنائی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی جوان بیویاں تھی، بیویوں کو قربان کیا، بچوں کو یتیم کیا اللہ کے دین کی نسبت پر۔ ارے میری بہنوں ہم اپنے بیٹوں کو ہم الگ کرنا نہیں چاہتے، یہاں شہادت کی باتیں نہیں ہے۔ ہمارا بیٹا 40 دن جائے گا، 4 مہینہ جائے گا، اللہ کی باتیں سنے گا، اللہ کی بڑائی کی باتیں بولے گا، اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اس کا ایمان بنے گا، اس کی جوانی کی حفاظت ہو جائے گی، وہ ماں باپ کے حقوق جانے گا، بھائی بہن کے حقوق جانے گا، اپنی جوانی کی حفاظت کی فکر کرے گا اور اپنے گھر کی ذمہ داری کو سمجھے گا۔ ہزاروں نوجوان بگڑے ہوئے ماں باپ کو چپلوں سے مارنے والے، شراب پینے والے اور ڈرگس کھانے والے، اللہ کے راستے میں نکل کر ماں باپ کی خدمت کرنے والے، ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بن گئے، اپنے کاروبار پر بزنس کرنے والے بن گئے، مسجدوں کے کھوٹے بن گئے اور راتوں کو رونے والے بن گئے۔ اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ میرے نبی نے فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کے دین کے کام میں مدد کرتی ہیں، پروردگار عالم اس عورت کو اپنے شوہر کے 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے۔ اس سے میری بہنوں اجتماع آ رہا ہے۔ ابھی دیوالی کے ویکیشن میں ہمارے شہر کی کتنی جماعت اسٹوڈنٹ کی جا رہی ہیں، 16 سال کی عمر کے بچے، 11ویں والے، 12ویں والے، ان کا ویکیشن ہے۔ بیکاری ویکیشن میں بچوں کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے پاس تو دوستوں کا ماحول ہے۔ ہزاروں بچے بگڑ گئے، سگریٹ کے، تمباکو کے، بیڑی کے، ڈرگس کے عادی بن گئے، ان کی نگاہیں بدل گئی، ان کی زبان کے بول بدل گئے، ان کا آنکھوں کا دیکھنا بدل گیا، ان کی موبائلوں کی چیٹنگ کے غلط ہو گئی، غلط تعلقات کے عادی جوان لڑکے بن گئے۔ ان بچوں کے ایمان کو بچانا ہو، ان کو اللہ کے راستے میں 10 دن کی جماعتوں میں بھیجو۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے بیکاری گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے، اگر ہمارے بیٹوں کے پاس کوئی مشغلہ نہیں ہوگا ہمارے بیٹے بیکار بن جائیں گے، اس لیے اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں 10 دن بھیجو۔ اور اسی طریقے میں میری بہنوں ہماری مستورات کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے، کتنی مستورات اللہ کے راستے میں نکلی ہیں۔ ابھی دیوالی کے ویکیشن میں اکثر مرد فارغ ہوتے ہیں، تھوڑا کاروبار آگے پیچھے ہوتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں ہماری یہاں کی حلقے کی جماعت بھی اللہ کے راستے میں 10 دن کی نکلے۔ مانگرول ویراول سے اتنی دور و دراز سے جماعت ہمارا سفر کر کے اپنے علاقے میں آئی ہے، اور آپ کے پاس وہ جماعت مستورات کی جماعت آپ کے پاس بیٹھی ہے، کیا قربانی ہے۔ ان کی بھی تو دیوالی کے ویکیشن ان کے بچوں کی چھٹیاں تھی،
اور بچے اپنے ماں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو قربان کر کے سیٹنگ کر کے کسی کو دادی کے گھر پر رکھا، کسی کو نانی کے گھر پر رکھا، کسی کو بہن کے گھر پر رکھا، بچوں کو آگے پیچھے کر کے یہ جوان جوڑے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، 10 دن کے لیے ہمارے شہر میں آئے ہیں۔ ارے میرے بہنوں، آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلو، ہر 3 مہینے میں 3 دن لگاؤ، 3 دن میں تو کوئی کوائف نہیں ہے، اپنے مردوں کے ہر مہینے میں 3 دن لگاؤ، آپ کے مرد کے اور آپ کے محرم کے 2 مرتبہ 3 دن لگ جاوے مردوں میں، پھر آپ ان کو لے کر اللہ کے راستے میں مستورات کی جماعت میں نکلو، 2 مرتبہ 3 دن لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں 10 دن میں نکلو، 10 دن سال میں 1 مرتبہ نکلا جاتا ہے، آپ کا چھوٹا سا کروس ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ ابھی ویکیشن ہے، بہت اچھا موقع ہے، مہمان جماعت ہمارے پاس ہے، ہماری مستورات ابھی بیان کے بعد دل کھول کر نام لکھاوے اور اپنے گھر کے محرم کو سجاوے، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں 10 دن جماعت میں جانا ہے، اور 10 دن 3 مرتبہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، ہمارا چلہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں 2 مہینہ بیرون جاؤ، ہماری احمد آباد کی جماعت جاپان کام کر کے مستورات کی آئی، ہماری احمد آباد کی جماعت امریکہ میں کینیڈا میں مستورات کی کام کر کے آئی، افریقہ میں ویسٹ انڈیز میں کام کر کے آئی، کتنی جماعتیں بیرون جا کر آئی اور کتنی افریقہ کی عورتوں کو کلمہ سکھایا میری بہنوں۔ اس لیے ابھی انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد ہماری پرانی اور ہماری آنے والی جماعت کی بہنیں تشکیل کرے، اپنے بیٹوں کی بھی اور اپنے شوہروں کی 4 بہنوں کی بھی، اور خود بھی اللہ کے راستے میں 3 دن 10 دن کی تشکیل کر کے پرچہ مسجد کے اندر بھیجوا دے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور میری بہنوں خاص دعاؤں کا اہتمام کرے، معمولات کا اہتمام کرے۔ ابھی دنیا میں حالات ایسے ہیں، اتنی دعائیں اللہ سے مانگے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، رو رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاوے، اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالے۔ جب عورتیں روتی تھی اللہ ان کے کام کو بناتا تھا، امت روئے گی اللہ امت کے کام کو بنائے گا۔ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لے۔ اور انشاءاللہ دیکھو یہ جماعت کل بھی مستورات کا جماعت کا قیام اسی مکان میں ہے، اور کل بھی انشاءاللہ اسی وقت انشاءاللہ بیان بھی ہوگا جس طریقے پر آج ہوا۔ اور اس کے علاوہ جماعت پورا دن ہے، مستورات آتی جاتی رہے، صبح کی تعلیم میں بھی شریک ہو، ظہر کے بعد کے بیان میں بھی شریک ہو، اور اپنے اور فکر کو لے کر جاوے، اور ہماری جماعت بھی ان آنے والی مستورات پر محنت کرے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخیر کلہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ آنے والی جماعت کو تو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو دین کے داعی بنا، یا اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما، یا اللہ اس جماعت سے ہماری علاقے میں کام لے لے، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر تیری مدد شامل حال فرما، یا اللہ ہزاروں جماعتیں تیرے راستے میں بھی نکلنے والی ہیں، اسٹوڈنٹ یا اللہ اپنی جوانی کے جذبات میں بھی یا اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تیرے در پر آ رہے ہیں، مولا ان جوانوں کو نکلنا قبول فرما، ان کے جوانی کے جذبات کو دین کی طرف مائل فرما، ان کے دلوں کے روح ایمان کی طرف متوجہ فرما، نفسانی خواہشات سے اللہ گندگیوں سے ہمارے جوان بچوں کو بچیوں کو بچا دے، یا اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ سامنے اجتماع آ رہا ہے، یا اللہ کتنی جماعتیں بن رہی ہیں، کتنے لوگ اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں نکل لگے گئے، یا اللہ سب کا نکلنا قبول فرما، ہمیں پڑوس کے
ملک کا اجتماع ہو رہا ہے، اے اللہ کتنی جماعتیں سال میں نکلی، کتنی جماعتیں 7 مہینوں کی 4 مہینوں کی نکلی، یا اللہ ہمیں بھی موت تک کام میں جمع رہنے کی توفیق دے دے، دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما دے، یا اللہ دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما دے، دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا دے، دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا دے، یا اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو بے حد قبول فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو ان کی بچیوں کو قبول فرما، یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ فراوانی عطا فرما، دین کی عالی محنت کے لیے پورے عالم کے لیے قبول فرما، یا اللہ یہاں مدرسہ چلتا ہے، مدرسے میں خوب ترقی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، یا اللہ زندگی علم کی روشنی میں گزارنے والا بنا دے، ہمارے آنے والی جماعت جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں بے حد قبول فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہماری والدہ بوڑھی ہے، بڑی محنت سے کھیتوں میں مزدوری کر کے ہم کو عالم بنایا، ہم کو حافظ قرآن بنایا، یا اللہ آنکھوں سے نابینا ہے، اللہ تھوڑا تھوڑا دیکھتا ہے، یا اللہ تو ان کو بصیرت عطا فرما دے، ان کو بصر عطا فرما دے، ان کی زندگی میں برکتی عطا فرما دے، والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے بچوں کے ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، اللہ سب کو تو دیندار بنا دے، دین کی محنت کو لے کر عالم کے چپے چپے میں جانے والا بنا دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بصدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔